بپن راوت کہہ رہے ہیں کہ جنرل نروانے جو ہیں یہ ذمہ دار ہیں، اطلاع ان کو پتا تھا یہ فوج کا فیلئر ہے انڈین آرمی کا، چینی آ گئے، چڑھ کے آ گئے، چینی آ گئے، 1000 کلومیٹر علاقے پہ قبضہ کر لیا۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس پرکار پاکستانی میڈیا انڈیا کے اوپر جھوٹا پروپیگنڈا چلا رہی ہے۔ پاک میڈیا کا کہنا ہے کہ چین نے انڈیا کے 1000 کلومیٹر علاقے پر قبضہ کر لیا ہے تथा بھارتی سینکوں کو ڈنڈے سے پیٹ پیٹ کر بھگایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج اور وہاں کی سرکار کے بیچ تال میل کچھ اچھے نہیں ہے۔ بھارت نے ساری سینا جموں کشمیر میں لگا رکھی ہے تथा کچھ کو افغانستان میں ایجنٹ بنا کر بھیجا ہوا ہے۔ بھارت نے چین سیما پر کچھ خاص انتظام نہیں کیے ہوئے ہیں، جس کا فائدہ اٹھا کر چین نے بھارت کے کچھ علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ تو دوستو وہاں کی میڈیا کی باتوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ بھارت کے خلاف پری پلان اینٹی انڈیا پروپیگنڈا چلا رہی ہے کہ کسی طرح بھارت کی اکھنڈتا کو توڑا جا سکے جس سے ہم کشمیر پر قبضہ کر سکے۔ حالانکہ ان کا یہ پلان بھارتی سینا سفل نہیں ہونے دیں گی۔ تو آئیے آگے کیا ہوتا ہے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ کہ نہیں فوج کا انٹیلیجنس کا فیلئر ہے، جو لوگ ایک آدمی نہیں کئی لوگ کہہ رہے ہیں یہ انٹیلیجنس کا فیلئر ہے، جنرل بھی کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کچھ چیزیں انڈین میڈیا میں آئی ہوئی ہیں کہ سارے انٹیلیجنس تو لگا دی بلوچستان پہ اور پاکستان کے قبائلی علاقے میں اور افغانستان میں اور کشمیر میں، اور ادھر کیا کیا؟ ادھر کچھ بھی نہیں۔ چین کا محاذ جو ہے اس کو کھلا چھوڑ دیا، بلکہ اجیت دوول اور آرمی چیف اور ایک آدھ اور شخص کے استعفے کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ بپن راوت یہ کہہ رہے ہیں جنرل نروانے کو جانا چاہیے۔ یہ پہلی دفعہ انڈین آرمی کا یہ مزاج ہے، یہ پہلی دفعہ اس کنفیوژن میں نہیں پڑے۔ مطلب 65 میں بھی، ٹھیک ہے، 65 میں بھی یہ ہوا تھا کہ انہوں نے تو بالکل پکا انہیں یقین تھا نا، جیسے اس دن میں نے عرض کیا تھا کہ سیالکوٹ اور لاہور پہ قبضہ کرنے میں تو کوئی چیز رکاوٹ ہی نہیں نا۔ وہ تو انہیں پتہ نہیں تھا نا پاکستانی فوج ہے کیا چیز ہے جی۔ 71 میں تو فوج تھی ہی نہیں نا، ایک ڈویژن فوج سے تھوڑی ایک ایسے ملک کا دفاع کیا جیسا تھا چاروں طرف سے دوسرے اتنے بڑے ملک نے گھیر رکھا ہو اور ادھر سے کوئی سپورٹ ہی نہ ہو تو مغربی پاکستان سے حملہ کرنا تھا۔ وہ تو اتفاق ہے، ورنہ 48 میں تو وہ ہم سے نہیں جیت سکے، ہم نے اتنا بڑا علاقہ آزاد کرایا، ہمارے وقت کتنی فوج تھی، ایک ڈویژن آرمی بھی پوری نہیں ہوگی۔ اور 65 میں جب وہ حملہ ناکام ہو گیا تو جارج فرنانڈس، یہ کارگل میں ہوا تھا، جارج فرنانڈس اور وزیر دفاع کا جھگڑا ہو گیا، اس وقت بھی جھگڑا ہو رہا تھا۔ یہ جب پسپائی پہ آتے ہیں، میں انہیں ایک بات آپ سے کہی تھی، اس پہ لوگوں نے غور کم کیا، اس پہ کوئی ریئیکشن بھی خاص نہیں آیا۔ ہندو صرف وہ جنگ لڑ سکتا ہے جو وہ جیت سکتا ہو۔ غلطی انہوں نے کیا کی؟ افغانستان میں اب بھی لگے ہوئے ہیں کہ ملیشیا بنانے میں، وہ اشرف غنی کے ساتھ مل کے، کیونکہ آرمی میں تو کوئی نہیں ہے۔ جب افغانستان پہ آئیں گے تو پھر تفصیل سے بیان کروں گا۔ اب دیکھیے کوئی تنازع انفیکٹ چین کے ساتھ ان کا تھا ہی نہیں، کوئی بہت ڈیمارک کی ہوئی سرحد نہیں تھی۔ جیسے میں نے کل کہا ویران علاقہ تھا، چوئن لائی بھی چاہتا تھا کہ کوئی جھگڑا نہ ہو، نہرو بھی یہی چاہتا تھا۔ اب کیوں ہوئی وہ جنگ؟ نہرو اپنے انتہا پسند ساتھیوں سے ڈرتا تھا، کیونکہ یہ تو آج کا فینامنا ہے نا کہ نرائی پاگل آ گیا، ہندوتوا کا مسئلہ پیدا ہو گیا، جس سے ایک نہیں 3 محاذ کھل گئے، ایک اندر کھل گیا، ایک پاکستان کے خلاف تیز ہو گیا، وہ تو ہمیشہ سے تھا، اور ایک چین کے خلاف۔ اسی نے بپن راوت نے بیان دیا تھا نا کہ بیک وقت چین اور پاکستان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ بیک وقت تو رہا ہے ایک طرف، پاکستان میں فیبری نے تمہارا کیا حال کیا، اور چینیوں نے ڈنڈوں سے 20 آدمی مار دی۔ کبھی کبھی تاریخ میں ایسا واقعہ ہوا
کہ کسی فوج نے دوسری فوج کے ڈنڈوں سے 20 آدمی مار دیا، اور کہا کیا اس پہ؟ اسے ذہنی خبت کہتے ہیں شاید ہارون صاحب، اس قسم کی کوئی اصطلاح استعمال ہوتی ہے؟ نہیں دیکھیں نا، سب کو جانتے جب ہوئے کوئی تسلیم نہ خبت کرنا۔ میں مبتلا ہو جاتا ہے نا، اور مودی صاحب نے اس وقت کہا کیا، ہم پہ تو کوئی حملہ نہیں ہوا، ہمارے علاقے پہ تو وہ آیا ہی نہیں۔ اب جو ہے وہ جو چھوٹا سا علاقہ انہوں نے لے لیا، کن کے ذریعے؟ CIA کی مدد سے تبت کے جو گوریلا دستے انہوں نے ٹرینڈ کیے تھے، اور جو ایک انتقامی جذبہ رکھتے ہیں چین کے خلاف، اور ٹریننگ بھی ان کی CIA نے کی تھی، اچھی تھی، ظاہر ہے اس کا معیار بہتر ہوگا۔ تو وہ جو جھیل کے ساتھ جو وہ پہاڑی علاقہ ہے، اس میں ایک طرف تو وہ اس پہ وہ فاتح بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس بخار کو ہوا دیتے جا رہے ہیں، دوسری طرف بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب، مودی صاحب، حکومت انڈیا، ہمارا چین سے جھگڑا تھا کیا؟ یہ جھگڑا پیدا کس لیے کیا ہے؟ ہاں، یہ تو ذرا واضح کریں۔ یہ وہ واحد جگہ ہے، میں تو یہ لفظ اس طرح کے کبھی زندگی بھر استعمال نہیں کیے، یہ وہ پنجابی کا لفظ ہے جسے پنگا لینا کہتے ہیں، خام خواہ ایک ایسی سچویشن پیدا کرنا کہ آ بیل مجھے مار، اور یہ وہ کام کیا۔ اور چینی بیل نے تو ایک تو یہ کیا کہ مارا، ان کو سینگوں پہ اٹھایا، وہ بل فائٹنگ میں جیسے ہوتا ہے اٹھا کے پھینک دیا، نظر بھی آیا۔ دوسرا انہوں نے کمال ڈپلومیسی کے میدان میں کیا، وہ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، مفاہمت چاہتے ہیں۔ اب ساری انڈین لیڈرشپ کنفیوز ہے کہ مذاکرات وہ جاری رکھیں گے، جگہ ایک انچ نہیں چھوڑیں گے، وہ پرانی سچویشن پہ اچھا بحالی اس سے نہیں ہوگی۔ نہیں، صرف پرانی سچویشن ہی، ڈپلائمنٹ بڑھا سکتے ہیں، میزائل انہوں نے لگا دیے ہیں، تو ایک تو یہ محاذ کھل گیا، ایک افغانستان میں کچھ نہ ہوا۔